جن پر تو نے غصہ کیا، کن پہ غصہ کیا گیا ہے؟ ہاں جی، کافروں پر، منافقوں پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے گمراہی والا اور غضب والا رویہ اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. اور کون سے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا؟ صحابہ کرام، انبیاء، اولیاء، یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. تو ہمیں کن کو فالو کرنا چاہیے؟ انعام یافتہ لوگوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پر نہ ہو. اوکے، الحمدللہ سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ڈیٹیل میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو ہم صرف اتنا سا تھوڑا سا صرف اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں. سورہ فاتحہ پر بہت زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. عرب کے جو تفاسیر کرتے ہیں نا، انہوں نے بہت موٹی موٹی 10 کتابیں تو صرف سورہ فاتحہ پر لکھی ہیں کہ اس کی تفسیر پر اتنی ڈیٹیل میں اس کی تفاسیر انہوں نے لکھی ہیں. اوکے، ہم اب سورہ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور اس کی کچھ 200 آیات ہیں. گیس ایگزیکٹ ٹرمز مجھے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کچھ اتنی ہی، ہاں لکھی ہوئی ہیں 286 ہیں. مجھے والی کاؤنٹنگ پڑھنی نہیں آ رہی. تو کچھ اتنی آیات ہیں اور اس میں بیسکلی 4 معاملات جو ہیں 4 بیسک ذکر ہوئے ہیں. یعنی آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ لوگوں کے بیہیویئرز بتا دیے کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، جو لوگ ایسے بیہیویئرز بتا دیے ہیں. آدم علیہ السلام کا قصہ ڈسکس ہوا ہے، بنی اسرائیل ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں اس سورہ بقرہ کے اوپر والے، یعنی مین ٹاپکس بتا رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور امت وسط کا ذکر ہے، یعنی ہم لوگوں کا. تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب اس کتاب میں کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ تقویٰ کی کچھ 101 ڈیفینیشنز ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کاموں سے رک جانا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی یعنی محبت میں ان کاموں کو کرنا جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو یہ بیسیکلی تقویٰ کی ڈیفینیشن ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور ایک جو ہے نا وہ امام لکھتے بھی ہیں تقویٰ کی ڈیفینیشن کہ تقویٰ یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے تمہیں منع کیا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اوکے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لاتے ہیں ہم فرشتوں پر. جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، وہاں ہم ایمان رکھتے ہیں. جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، وہاں ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، وہاں ہم ایمان رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، وہاں ہم ایمان رکھتے ہیں. فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، وہاں ہم ایمان رکھتے ہیں. الحمدللہ کہیں نہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اوکے، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں ہم لوگ. اوکے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز اصل میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے سارے ارکان کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا. پراپرلی وضو کر کے، ہر رکن کو اس کے پراپرلی ادا کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا جو ہے وہ نماز قائم کرنا ہوتا ہے. اور جو اس پر ایمان لاتے اور جو انہیں ہم نے جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو رزق تمہارے پاس ہے نا وہ ہم نے ہی تمہیں دیا. جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہم رکھتے ہیں آخرت پر یقین؟ نہیں، سوری آیت اسکپ کر دی میں نے. اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا تھا؟ اور ان سے پہلے تورات، زبور، انجیل. اب وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں بھیجی تھی. اور قرآن پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. الحمدللہ کہیں نہ کہیں دیکھتے رہیں گے کہ ہم لوگ کن لوگوں میں سے ہیں. اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے. اوکے، الحمدللہ. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کون سے لوگ؟ متقی لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو آخری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جو آخری کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصل میں ان لوگوں میں سے بنا دے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم،
یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں؟ اوکے، سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ بہت سارے ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بیسک اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کبھی آپ نے گائے کا رویہ دیکھا؟ گائے کیسی ہوتی ہے؟ مطلب اگر کسی مرغی کی بات کریں، کوئی موٹر وے پہ گائے کھڑی ہوئی ہو اور اس کے پاس سے بہت اسپیڈ میں گاڑی گزر جائے، گائے ہلے گی اپنی جگہ سے؟ نہیں، اسے فرق نہیں پڑے گا، وہ آرام سے ٹہلتی رہے گی ایسے، کیونکہ اسے فرق ہی نہیں پڑے گا۔ اور کوئی مرغی اس کے سامنے سے ایسے تیز گاڑی گزر جائے موٹر وے کے پاس سے، کر کے پوری دنیا میں شور شرابہ اکٹھا کر دے گی، ایسا ہوگا نا؟ تو گائے جیسا رویہ جو ہے نا اس میں ڈسکس ہوا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا جو ہو رہا ہوتا رہے، ہم نے نہیں سننا، ہمارے کانوں میں جو ہے نا وہ جا ہی نہیں رہی یہ بات، اس طرح والا وہ جو ہے نا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ اوکے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، جو بظاہر سارے کام مسلمانوں جیسے کرتے ہیں، سارے کام، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں اور باقی سارے معاملات بھی ویسے کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ دل سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دیں اور بظاہر ہمیں ان کی خیر، یعنی عرب کے بارے میں، جیسے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے عبداللہ بن ابی تھا، اس کو ڈیٹیل میں جب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں نا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بظاہر مسلمانوں کی سائڈ پر تھا اور کیسے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، منافق عبداللہ بن ابی۔ اوکے، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ بظاہر تو انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ غلط کریں، دے خود کو رہے ہوتے ہیں ایکچولی، اور وہ شعور نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نفاق کو بیماری سے تشبیہ دی ہے۔ جو نفاق ہوتا ہے نا کہ آپ اندر سے کچھ اور باہر سے لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کچھ پریٹینڈ کرواتے ہو، تو وہ یہ نفاق کی بیماری ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب اس سے وعدہ کیا جائے تو اس کی پاسداری نہ کرے، یعنی اس عہد کی خلاف ورزی کرے۔ اور ایک چوتھی حدیث میں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ جب اس سے کوئی جھگڑا کرے یا اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اور ہم نے اس چیز کو کولنس سمجھ لیا کہ ہم اب گالیاں دیں گے کسی سے بات کرتے ہوئے، اس کو 2-4 ساتھ مطلب اس طرح کا بیہیویئر شو نہیں کریں گے تو ہم کول نہیں لگیں گے، تو ہم نے کولنس کو اور جہالت کو ساتھ ملا دیا۔ مطلب ٹھیک ہے، کولنس ایک الگ چیز ہے، آپ دونوں چیزوں کو ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اور یہ بات بتا دی ہے کہ منافق کی کیا نشانی ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر دیکھنا نا کہ ہمارے اندر یہ نفاق کی بیماری ہے یا نہیں، تو ہمیں اپنا رویہ دیکھنا چاہیے۔ ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم خیانت تو نہیں کرتے، ہم وعدہ تو نہیں توڑتے، ہم جھگڑے پہ بہت زیادہ، جب ہمارے ساتھ کسی کا جھگڑا ہوتا ہے ہم فوراً گالی گلوچ پر تو نہیں اتر جاتے۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس بات کو۔ اور جب سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو در حقیقت وہ لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، جس طرح لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف ایمان لائے۔ سن لو، بے وقوف در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے، خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ سب کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کا تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے ان کو اپنی سرکشی میں، وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی انسان، ہم آج کل کیا کچھ خرید رہے ہیں، اپنے مالوں سے اپنے لیے اپنی ہدایت کے بدلے جو ہے نا وہ گمراہی کو خرید رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا کما کے، اور اس کے بدلے میں ہم خرید رہے ہیں ان چیزوں کو، اور پھر یہ تجارت جو ہم کر رہے ہیں نا یہ نفع مند ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مالیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں۔ جو اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے نا صرف وہی نفع مند ہونے والی ہے۔
ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ یہ جیسے آسمان سے موسلادھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے۔ وہ موت کے ڈر سے، کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور بصارت کو لے جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ایک سینیریو کریٹ کیا ہوا ہے قیامت کے منظر کا، کہ اس وقت کیا ہوگا، جو ایمان والے ہوں گے وہ آگے آگے جا رہے ہوں گے ان کی روشنی سے، کیونکہ بالکل اندھیرا ہوگا، منافق ان کی روشنی سے پیچھے جا رہے ہوں گے، جیسے ہی وہ پیچھے جانے لگیں گے تو ایمان والے آگے چل جائیں گے، ان کی روشنی بجھ جائے گی، تو وہ کہیں گے کہ رکو، ابھی ہمیں بھی لیتے جاؤ، ہمارے لیے بھی روشنی مکمل کر دو کہ ہم آگے چلے جائیں، کیونکہ وہ منافق ہوں گے۔ اوکے، اگلا رکوع اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کرنا کیا ہوتا ہے؟ عبادت بیسیکلی نا ورڈ نکلا عبد یعبد عبدن سے، بندگی کو کہتے ہیں۔ بندگی سمجھتے ہیں جیسے کسی کا، اب تو غلامی والا سسٹم نہیں ہے کہ کوئی کسی کو خرید لے، یا بالفرض چلو ہم اپنے گھر پہ میڈ رکھتے ہیں، اب ہم نے اسے کچن کے لیے رکھا ہے تو وہ کچن ویسے صاف کرے گی جیسے ہم کہیں گے، کیونکہ وہ اس کام کے لیے ہماری غلام ہے، کیونکہ ہم اس کے لیے پے کر رہے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مراد یہی ہے بندگی، سرنڈر کر دینا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں، ایک میری مرضی ہے، ایک آپ کی مرضی ہے، اپنی مرضی میں جو ہے نا آپ کے آگے جھکا دی، تو یہ سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ اور عبادت جو ہے نا وہ سرنڈر کرنے کو ہی کہتے ہیں، اور پھر نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا جب حکم دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا بنایا، زمین کو فرش نہیں بنایا۔ اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ زمین جو ہے وہ روٹیٹ کر رہی ہے، ایسے بھی اور ایسے بھی، دونوں طرح سے وہ روٹیٹ کر رہی ہے، اور وہ ہلتی ہے ہر وقت، لیکن ہم ساتھ نہیں ہل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس میں میخیں بنا کے گاڑ دیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ وہاں پہ ہمارے لیے اسے فرش بنا دیا ہے، آرام کی جگہ، تاکہ ہم اس میں آرام سے سروائیو کر سکیں۔ اور پھر آسمان سے پانی نازل کیا، ڈفرینٹ طرح کے فروٹس نکلتے ہیں، ایک پانی ہے ایک مٹی ہے، اس میں سے کس قدر طرح کے فروٹس نکلتے ہیں، گرمیوں میں الگ، سردیوں میں الگ، اور وہ فروٹس ہر فروٹ کا ٹیسٹ ڈفرینٹ، کلر ڈفرینٹ، کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کے لیے کیا، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پرفیکٹ جو ہے نا وہ ہمیں فوڈ پرووائڈ کیا۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یعنی اس کتاب میں، تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اس بات میں شک میں ہو نا کہ یہ کتاب جو ہے وہ کہیں اور سے آئی ہے، تو پھر لے آؤ تم بھی اس جیسی ایک کتاب۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے بچا لیں۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کریں۔ بس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ فاسق یعنی نافرمان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایٹیٹیوڈ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ایگزامپل بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکھی کی ایگزامپل بیان کی تو عرب کے لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا رب ہے تمہارا جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ایگزامپل بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی کوئی کسی اور چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتی ہوتی نا تو میں کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی یہ ورتھ ہے، جس دنیا کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اب ہم سوچتے ہیں اس کتاب سے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کہ جو اس کتاب کے ذریعے اس کتاب کے ساتھ جس انٹینشن سے آتا ہے نا وہ اس سے وہی حاصل کرتا ہے. بہت سارے باہر کے لوگ ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں اس کتاب پہ اس میں غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ اس کتاب میں کوئی غلطی ہے. کوئی تجوید میں غلطیاں ڈھونڈتا ہے, کوئی گرامر میں غلطیاں ڈھونڈتا ہے, کوئی اس کی جو ہے نا وہ اسپیچ میں غلطیاں ڈھونڈتا ہے. ڈفرینٹ طرح کے انالیسز ہوتے ہیں اس میں غلطیاں. جو غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں ان کو ہدایت تو نہیں ملتی نا اس سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی انٹینشن سے اس کتاب کے ذریعے آئے تھے. جو اس کتاب کے ساتھ اس کتاب سے شفا لینے آئے گا اسے شفا ملے گی. جو ہدایت لینے آئے گا اسے ہدایت ملے گی. جو گمراہی لینے آئے گا اسے گمراہی ہی ملے گی. ہم جس انٹینشن سے اس کتاب کی طرف آئیں گے ہم وہی پائیں گے اس کتاب سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے یعنی رشتہ داری کو, اور زمین میں فساد کرتے ہیں, یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وانتم اموات فاحیاکم, تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اس سے تمہیں زندگی عطا کی, پھر وہ تمہیں موت دے گا, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو. اسی نے تو تمہیں زندگی دی ہے, وہی تمہیں موت دے گا. اپنے سامنے ہزاروں لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہو اور پھر وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا, کیونکہ جس نے ایک دفعہ پیدا کر دیا اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے جو میں نے مانگا نا وہ مجھے نہیں ملا. میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ میرے حالات ٹھیک کر دیں, میری یہ والی مشکل حل کر دیں, مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے یہ چیز دے دیں. میں نے کہا تھا میرے پچھلے سال نمبرز اچھے آنے چاہیے تھے, میرے نمبرز اچھے آنے چاہیے تھے. وہ چیزیں جو میں مانگ رہی ہوں وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں میرے لیے نہیں ہیں. حالانکہ ایک ایک چیز, کوئی ایک فروٹ بھی آپ کھاتے ہیں, کبھی سوچیں کتنے لوگوں کی ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے اس میں پٹ کرائی اور وہ آپ تک پہنچایا کہ وہ آپ نے کھانا تھا, کہ وہ آپ کا دل چاہ رہا تھا کھانے کو. تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کو اس میں جو ہے نا وہ شامل کر دیتے ہیں آپ تک وہ چیز پہنچانے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمانوں کو درست کر دیا, 7 آسمان بنائے, اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں, ہم نہیں جانتے. بس اب آگے ذکر آ رہا ہے جی ہماری کریشن کا, آدم علیہ السلام کو بنانے کا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں بس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, جب تمہارے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں, انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے. یعنی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا اسٹرکچر بنایا نا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے, اور ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں. تو فرشتوں نے پہلے ہی کویسچن کیا کہ آپ کوئی ایسی چیز کریٹ کرنے والے زمین میں فساد کرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں, ہم آپ کی حمد بھی کرتے ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے ایک اس کو کریٹ کرنے کی. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتوں کے ذہن میں ایک کویسچن آیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا, اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا آپ پاک ہیں, جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں, یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو. تو جب اس نے یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام بتائے اور پھر نام سکھائے, اور پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نام بتا دو. تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں, بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں, اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں سے چھپ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی چھپ جائیں گے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ویسا دیکھنا نہیں ہے جیسے ہمارا دیکھنا ہے. ہمیں اس دیوار سے باہر نظر نہیں آ رہا کہ کیا, اور ہم نے فرشتوں سے کہا کہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ, دونوں خوب کھاؤ, اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا, چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے, اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. یعنی کون؟ آدم علیہ السلام, اما حوا اور شیطان.
یہاں سے ہوتا جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آگ سے بچا لیں۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا کیسا رویہ تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرتے رہو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرتے رہو۔ اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو، میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ کون سی نعمت کو بار بار اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے شاید سنا وہ والا قصہ جب فرعون نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زندہ کر دو، اسے کسی وہ جو اندازہ کیا کہتے ہیں ان کو، وہ جو پریڈکشنز کرتے ہیں، ہاں، انہیں کسی نے جومی نے بتا دیا تھا کہ آپ جو ہو نا، وہ آپ کی بادشاہت کوئی بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہوگا، وہ آپ کی تختہ الٹ کے رکھ دے گا۔ تو فرعون نے سوچا کہ بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو قتل ہی کروا دیا جائے، اس نے ہر لڑکے کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اب ہر لڑکے کو قتل کروانا شروع کر دیا تو پھر اس وقت وہ بری طرح قتل کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعام کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے تھرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس دن اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ اس دن انسان سوچے گا نا کہ اگر میرے پاس ساری دنیا کا مال اور وہ میں دے دوں اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کے لیے، تو وہ بھی وہ نہیں دے سکے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ۔ لائبہ بات سنو، یہ ڈسکنیکٹ ہونے لگا تو میں دوبارہ کریں، دوبارہ جوائن کرنا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ،
ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں. تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے, پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو, اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوا نازل کیا. کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا تھا, وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرنے والے تھے. جب انہوں نے بنی اسرائیل کا رویہ پتہ کیا تھا, کچھ عرصے تک جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس عذاب سے بچا لیں, جیسے اب فرعون والا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ نا ہمیں فرعون سے بچا لیں, ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, ہم ویسے ہی کریں گے جیسے آپ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا. اس کے بعد پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کریں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے نا جب, تبھی ہم ان پر ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم اعلانیہ دیکھے بغیر جو ہے نا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے. اس طرح کی ڈیمانڈ جو پھر تھوڑے جب وہ دیکھ لیتے تھے کہ اب ہم پر عذاب آنے والا تو فوراً جھک جاتے تھے, فوراً توبہ کر لیتے تھے کہ ہم جو ہے نا ہمیں بخش دیں, اب ہم ایسے نہیں کریں گے. اور اس کے بعد دوبارہ ان کا وہی رویہ, اور بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کا رویہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کس طرح کے لوگ تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منو سلوا جیسی نعمت عطا کی. ہاں منو سلوا ایسے فوڈ تھا, وہ جیسے رین ڈراپس صبح صبح نہیں اس پہ گرے ہوئے ہوتے پودوں پہ, تو وہ پانی کی طرح ان کی کوئی سویٹ ڈش ہوتی تھی, اور اسی طرح بٹیر جیسا کوئی وہ ہوتا تھا, اور وہ پکا وہ ان کو ملتا تھا, مطلب بہت اچھا وہ ان کی خوراک تھی. لیکن وہ چاہتے تھے کہ نہیں جی ہمیں جو ہے نا وہ ایسی خوراک ملے جو ہمیں نظر آئے, اور اس طرح والی معاملہ جو ہے نا انہوں نے سٹارٹ کر دیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ, پس اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ, اور کہو بخش دے ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے, اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا سے بدل ڈالا, تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا, اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. پھر ایک اور بات, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور اس وقت کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سارے احسانات یاد کروا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب یہ والا معاملہ ہوا تو اس وقت کو. اور اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو, تو اس کے لیے اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. بنی اسرائیل جو ہے نا وہ 12 قبیلے تھے, یعنی کہہ لو کہ 12 لوگوں کی اولاد تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے الگ الگ ایک چشمہ نکال دیا تاکہ ان کا یہ والا لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو. بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی لینے کی جگہ کو جان لیا. اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو, زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو. زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے